حمد و صلات کے بعد تمام سامعین و حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ فتح کی ایک آیت مبارکہ کا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین سے کہ ہمیں صحیح سماعت کرنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جمادی الثانی کا مہینہ جاری اور ساری ہے۔ اس مہینے کے اندر ایک عظیم بزرگ شخصیت محسن مسلمین نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بہت ہی پیارے صحابی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم آپ کا وصال اسی مہینے میں ہوا 22 جمادی الثانی۔ تو اسی مناسبت سے آپ کے سیرت اور آپ کی زندگی کے کچھ گوشوں کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ان سے متعلق چیزوں کو سن کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ساتھ اسلام کے اعلان سے بھی پہلے ان کا جاری تھا، جاری رہا، حتیٰ کہ آج بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں آرام فرما ہیں۔ آپ کی معیت اور ساتھ الحمدللہ یہ وہ سعادت ہے کہ اس سے بڑھ کر دنیا کی کوئی اور سعادت نہیں ہو سکتی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندانی اعتبار سے بھی مراسم ہیں اور اپنے ذاتی تعلق میں بھی مراسم ہیں۔ قریشی ہیں کہ آباء و اجداد کا سلسلہ اوپر جا کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے مل جاتا ہے، اور بطور صحابی حضور کے خدمتگار ہیں، اور آپ کی صاحبزادی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں ہیں۔ تو یوں بہت ہی قریبی رشتہ ہے۔ بچپن، جوانی اور پھر بڑے پن تک اور پھر آخر مدت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی با کمال شخصیت کے ساتھ صحبت میں رہے، اور اس کا بہترین اثر ان کی زندگی پر تھا۔ ان کے شب و روز نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو دیکھ کر ان کے اثر کو قبول کرتے ہوئے گزر گئی۔ ایک موقع کہ جب ہجرت مکہ مکرمہ سے مدینہ شریف کی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ مدینہ شریف پہنچے ہیں، تو جنہوں نے دونوں کو نہیں دیکھا تھا وہ سوالیہ نشان سے دیکھ رہے تھے کہ آقا کون ہے اور خادم کون ہے۔ اس قدر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم سے اثر لیا، اور جب یہ کیفیت دیکھی تو فوراً اپنی چادر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کرنے کے لیے تان لی،
تاکہ پتہ چلے کہ میں خادم ہوں اور یہ میرے آقا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سنتے تو ہم بھی ہیں اور وہ بھی ہیں، فرق یہ ہے کہ ہم غافل ہیں اور انہیں کچھ کہا نہیں جاتا تھا، صرف اشارہ ہوتا تھا، صرف اشارہ، اور کبھی اشارہ بھی بہت دور کا تو وہ ابروئے رسالت کے حلقے سے تیور کے بدلنے کو بھی سمجھ جاتے تھے کہ اب آپ کی منشا کیا ہے، اب آپ کی منشا کیا ہے۔ ایک موقع تھا کہ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ سورت اتری، سورہ نصر۔ جب اللہ کی مدد آئی، فتح آ گئی، تو لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہونے لگے۔ تو اب آپ اللہ کے لیے تسبیح کیجئے، تحمید کیجئے، اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کریں۔ تو نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو اختیار عطا فرمایا ہے۔ اب یہ اس طرح کی گفتگو چل رہی ہے تو سیدنا صدیق اکبر رونا شروع ہو گئے، آنسو چڑھ رہے، لوگ خطبہ سن رہے، انہیں خطبہ اور سورہ نصر کی وضاحت سماعت کر رہے، سیدنا صدیق اکبر رو رہے۔ لوگ نہیں سمجھ سکے اس گہرائی کو جس گہرائی کو یہ پہنچ گئے۔ مجلس ختم ہو گئی، پوچھا گیا ابو بکر آپ کیوں رو رہے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو سورہ نصر کی وضاحت فرما رہے تھے، وہ سورت اتری تھی وہ پڑھ کے سنا رہے تھے۔ فرمایا تم نہیں سمجھے جو میں سمجھ گیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنی الوداعی گفتگو فرما رہے تھے کہ جب دین اسلام کو اللہ نے غلبہ دے دیا، لوگ جوق در جوق اسلام میں آ رہے ہیں، تو اب انہوں نے خود بھی فرمایا کہ اللہ نے اپنے بندے کو اختیار دیا ہے اور اس بندے نے اپنے رفیق اعلیٰ کو منتخب کر لیا ہے، تو اب بتاؤ یہ کس کی بات چل رہی ہے؟ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں وضاحت فرما رہے ہیں، گویا وہ نورانی مجلس جو ہر روز دستیاب ہے، ان قریب اس کے فراق کا وقت آنے والا ہے۔ تو لوگ کسی اور تناظر میں تھے، کسی اور چیز کو دیکھتے تھے اور وہ ابو کے اشارے کو سمجھ جاتے تھے۔ اس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا تعلق تھا۔ جب اسلام میں داخل ہونے کی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو فرمائی تو کوئی ایک فرد ایسا نہیں کہ جس کو حضور نے فرمایا اور وہ فوراً اسلام لے آیا، سوائے صدیق اکبر کے۔ ادھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میرا کلمہ پڑھو۔ انہوں نے نہیں پوچھا کیا وجہ، کیسے، کیا دلیل، کیوں، کیسے، کچھ نہیں۔ انہوں نے فرمایا، انہوں نے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ کلمہ پڑھ لی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ہر موقع، ہر معاملے میں شریک رہے، اور خصوصاً دین اسلام کی تبلیغ میں، اسلام کے بنیادی اصول اور ضوابط آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد اس قوم میں جاری ہوئے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ ایسے مسائل بھی جانتے تھے جو کوئی اور نہیں جانتا تھا۔ مثلا اس کی ایک مثال یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا
تو اختلاف یہ پیدا ہو گیا کہ اب تدفین کہاں کی جائے۔ لوگ کوئی کہتا ہے فلاں جگہ، کوئی کہتا ہے فلاں جگہ، کوئی کہیں، کوئی مکے لے جانے کی بات کر رہا ہے، کوئی مدینہ شریف میں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں نے نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ کا جہاں وصال ہوگا اسی جگہ آپ کی تدفین کی جائے گی۔ یہ قاعدہ ہے، ہر نبی کے ساتھ یہ ہوا ہے۔ لہٰذا اصول کے مطابق جس جگہ آپ کا وصال انور ہوا ہے آپ کی تدفین بھی وہیں ہوگی۔ تو آپ جنت البقیع میں، مزار شریف نہیں ہے، بلکہ اسی در دولت کے اندر ہے جہاں آپ کا وصال مبارک ہوا۔ اور وہ جگہ آج جس کو ہم روضہ انور کہتے ہیں، جس کی طرف دل مچلتے ہیں، جس کی طرف جانے کو تڑپتے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، اس جگہ پہ مزار شریف حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے کے بعد منایا گیا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، لازم بات ہے جب نائب رسول کی صورت میں، خلیفہ کی صورت میں منتخب ہوئے تو یہ بھی ایک مسئلہ تھا کہ ادھر ابھی تدفین مبارک نہیں ہوئی تھی، سب لوگ پریشان ہیں، حضرت صدیق اکبر خود آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں موجود ہیں، آنسو بہہ رہے ہیں۔ تو اسی موقع پر جو اس وقت سقیفہ بنو ساعدہ کی جگہ ہے، اس کو یوں سمجھ لیں کہ اگر ہم داخلی حصے سے محرابی حصے کی طرف آئیں تو داخلی حصے سے الٹی طرف ایک چھوٹا سا میوزیم بنا ہوا ہے مسجد نبوی کے بالکل الٹے ہاتھ پر، مسجد نبوی کا ایک میوزیم بنا ہوا ہے۔ اس کے پڑوس میں ایک چھوٹا سا باغیچہ ہے جس کو کہتے ہیں سقیفہ بنو ساعدہ، آج بھی بورڈ لگا ہوا ہے، اور وہ ایک جو پرانا آثار قدیمہ کا گویا ایک حصہ ہے، وہ ہے کہ پرانے زمانے کے اندر جو بھی مشاورت ہوا کرتی تھی وہ اس باغیچے یا کھلے میدان میں ہوتی تھی، جس کو آج کے زمانے میں کہہ لیں کہ اس زمانے کی پارلیمنٹ تھی۔ وہ وہاں پر یہ مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کا بطور نائب کون ہوگا جو سارے انتظام کو سنبھالے گا۔ انصار کے قبیلے جو مدینہ منورہ کے لوگ تھے، اوس اور خزرج کے، وہ آپس میں طے کر رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے قبیلے کا کوئی فرد ہو، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے قبیلے کا کوئی فرد ہو، اور یہ مسئلہ ابھی چل رہا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا کہ اس مسئلے کا کیا حل ہو۔ اگر قوم کو بلا سربراہ کے چھوڑ دیا جائے گا تو پھر یہ بکھر جائے گی۔ اس موقع پر ہر ایک اپنی رائے سے فیصلہ دے رہا تھا، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، الائمۃ من قریش، جو بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب بنے گا وہ حضور کے خاندان یعنی قریش سے اس کا تعلق ہوگا۔ لہٰذا اوس اور خزرج کے جو لوگ ہیں، جو مسلمان صحابہ کرام جو مکے سے آئے تھے، ان کے ساتھ دینے والے، ان کی خدمت کرنے والے، وہ سب اپنی جگہ، لیکن ہم سب تابع دار ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کے فرمان کے تابع دار ہیں، اور فیصلہ یہ ہے ان کا کہ جو بھی نائب مقرر ہوگا وہ قریش سے ہوگا۔ اب اس کی مختلف وجوہات ہیں، اس کی مختلف وجوہات یہ ہیں کہ اس زمانے میں خاندانی اور قبائلی زندگی تھی،
تو قریش کے لوگ اپنے بطور قبیلے کے بلند رتبے والے سمجھے جاتے تھے. وہ مرکزی یعنی کہ کعبۃ اللہ شریف کی تولیت، انتظام، انصرام ان کے پاس تھا. لوگ دور دراز سے اس مرکز کی طرف جاتے تھے، یہ ان کا انتظام کرتے تھے، کھانے پینے کا اہتمام کرتے تھے. یہ الگ بات ہے کہ اسلام سے پہلے حج کی وہ پاکیزہ صورت نہیں تھی جو آج ہے، جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی اصلاح کے بعد آج جاری اور ساری ہے، وہ ویسی نہیں تھی. لیکن بہرحال ایک مرکزیت کی صورت تھی. فرمایا کہ جو دور دراز کے لوگ ہیں وہ بھی اس سربراہی کو قبول نہیں کر پائیں گے، لہٰذا سب سے پہلے تو اطاعت رسول کی جائے اور جو انہوں نے فرمایا ہے اس پہ عمل درآمد ہو. اور میں کہتا ہوں کہ یہ دو ایسے فرد ہیں جنہیں زبان رسالت سے جنتی ہونے کی بشارت ملی ہے. ایک عمر ہیں اور ایک عبد الرحمن بن عوف ہیں. آپ ان میں سے جسے چاہیں منتخب کر لیں بطور نائب رسول، اور پھر یہ مسلمانوں کی سربراہی کے طور پر آگے ملک و ملت کے لیے، ریاست کے لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بطور نائب ہو کر خدمت انجام دیں. جب یہ بات لوگوں میں جو افراتفری تھی حضور کی حدیث مبارک کو سنا تو سب کے اندر خاموشی پھیل گئی، سب میں خاموشی پھیل گئی. اور فرمایا کہ جو حضور کا فرمان ہے بے شک اسے ہی مقدم رکھا جائے گا. تو ایک بہت بڑا اختلاف بطور نائب ہونا تھا، وہ دوسرا اختلاف بھی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ختم فرمایا، رفع فرمایا. جب یہ بات ہوئی تو حضرت عمر فاروق نے کہا کہ آپ میری طرف اشارہ کر رہے ہیں، میں آپ کے حق میں دستبردار ہو کر آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہوں، آج سے آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب اور خلیفہ ہوں گے. پھر بہت سارے لوگ جوک در جوک جو ادھر بیٹھے تھے انہوں نے سب نے ان کی خلافت کو تسلیم کیا. اور پھر اہل بیت اطہار کے کچھ لوگ تھے جو اس وقت حاضر نہیں تھے کیونکہ وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے غم میں. پھر کچھ 2-4 دن کے بعد سارے لوگوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا. تو کسی نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے سوال کیا کہ آپ نائب بن جاتے. آپ نے فرمایا جس کو ہمارے نبی نے ہماری عبادت میں سربراہ مقرر فرما دیا، اپنی زندگی میں حضور کے ہوتے ہوئے 17 نمازیں سیدنا صدیق اکبر نماز پڑھا رہے ہیں اور صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں. اور ایک موقع آیا کہ وہ پڑھا رہے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے لیکن پیچھے سے تشریف لائے تو نماز میں شامل ہونے لگے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو پیچھے ہٹ گئے. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھائی اور نماز کے بعد فرمایا ابو بکر جب تم نماز پڑھا رہے تھے تو پڑھاتے رہتے. فرمایا کہ ابو بکر کی کیا اوقات کہ وہ نبی کے سامنے کھڑا ہو، میری کیا اوقات، میری کیا مجال، آپ موجود ہیں تو آپ ہی پڑھائیں گے. تو حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا کہ جن کو ہماری عبادت کا سربراہ مقرر کر دیا تو دنیاوی انتظام میں بھی ہم نے انہیں ہی اپنا سربراہ مقرر کر دیا. تو سارے لوگوں نے اتفاقی طور پہ انہیں کو بطور نائب منتخب کر لیا. یوں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے بطور سربراہ مقرر. اب بہت ساری ان کی سیرت کے پہلو ہیں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسے انتظام و انصرام چلایا یہ الگ ہے، کس طرح لوگوں میں دینی خدمات فراہم کیں یہ الگ پہلو ہے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کہ عشق و محبت لوگوں میں کیسے منتقل کیا یہ ایک الگ پہلو ہے. یعنی کہ ایک ہر موضوع ایک تفصیل طلب موضوع ہے. لازمی بات ہے کہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض لیا ہو تو اس کی اپنی شخصیت کتنی باکمال ہوگی، اس کا کردار کتنا اعلیٰ ہوگا، ہم اسے پیش نہیں کر سکیں گے. لیکن مختصراً جو بھی ہو سکتا ہے وہ ضرور ایک اپنی
یہ وہ صورت کہ جب کسی کی تعریف کی جا رہی ہے تو ہم بھی دو جملے کہہ کر ان تعریف کرنے والوں میں شامل ہو جائیں، کہ جب ان کے نام لیوا پکارے جائیں تو کل کو ہمارا بھی نام شامل ہو جائے، اللہ ہماری بھی بخشش فرما دے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا طریقہ کار پورے مدینہ شریف میں بھی اور دور دراز علاقوں میں بھی، سب سے پہلے جو بات انہوں نے نافذ العمل کی وہ تھی اللہ کا کلام۔ اللہ کا کلام، جب بھی کوئی بات آتی تھی تو سب سے پہلے کلام اللہ شریف، یعنی اللہ کے کلام میں کیا حکم ہے وہ دیکھو۔ اگر وہ ظاہری ہمیں نہیں ملتا تو پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کیا ہے وہ دیکھو۔ جو بھی معاملہ ہوتا تھا ان دو پہلوؤں پر دیکھتے، پھر اگر ان کو اس بارے میں صریح وضاحت نہ ملتی تو پھر وہ بازاروں میں اور علاقوں میں دیگر صحابہ کرام سے ملاقات کیا کرتے تھے کہ بھائی میرے پاس یہ مسئلہ آیا ہے، نہ مجھے ظاہری شکل یہاں مل رہی نہ یہاں مل رہی، کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے کہ جس نے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے دوران اس طرح کی صورت دیکھی ہو اور کوئی فیصلہ آپ نے فرمایا ہو؟ تو کوئی ایک بندہ بھی کہہ دیتا تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مسئلے کو یوں بیان فرمایا ہے، تو فرماتے تھے الحمدللہ مجھے آج بھی سرکار کی ہدایت مل گئی۔ اور پھر بھی کوئی صورت نہ ہوتی تو پھر جو آپ کے معتبر لوگ ہوا کرتے تھے، فقیہ لوگ ہوا کرتے تھے، جیسے کہ حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضیٰ، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت زید بن ثابت، اس طرح کے لوگوں کو جو عمر دراز بھی تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت بھی انہیں حاصل تھی، با عمل با کردار، ویسے تو سارے صحابی، لیکن ان کی الگ بات ہے، یہ ممتاز لوگ تھے، تو ان سے مشورہ کیا کرتے تھے۔ ان کو اہل الرائے کہا جاتا ہے کہ پختہ رائے والے، پھر جو وہ فیصلہ کرتے تھے اس کو نافذ کر دیا جاتا تھا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شروع میں خلیفہ بنے تو آپ نے خلیفہ بنتے کے ساتھ یہ خطبہ دیا۔ خطبہ یہ دیا کہ دیکھیے جو آپ لوگ سب پریشان حال ہیں کہ اب ہمارا کیا بنے گا، تو سن لیجئے، قرآن نے یہ بات پہلے ہی بتا دی تھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور آپ سے پہلے بھی بہت سارے رسول آ کر تشریف لے جا چکے ہیں۔ افإن مات او قتل، اگر وہ وصال فرما جائیں یا انہیں شہید کر دیا جائے، انقلبتم علی اعقابکم، کیا تم اسلام چھوڑ کر پیچھے ہٹ جاؤ گے؟ اور جو اسلام چھوڑ کر پیچھے ہٹے گا وہ اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا۔ یہ آیت پڑھی اور پڑھنے کے بعد آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ یہاں سے چلا جائے۔ کیا اب انہوں نے پردہ فرما لیا؟ اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ آج بھی ہے، ہمیشہ ہے، لہٰذا وہ اسلام پہ قائم و دائم رہے۔ دیکھیے کتنی بڑی بات کہی ہے۔ اور یہ اصول ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن عبادت ان کی عبادت فقط اللہ کی، طریقہ ان کا ہے۔ انہوں نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسے نماز پڑھو جیسے میں پڑھ رہا ہوں۔ اور اللہ نے ان کا مقام فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو ان کی اطاعت کرے گا وہ اللہ کی اطاعت کر رہا ہے۔ لیکن اس کے باوجود یہی تو اسلام کا حسن ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی طرف ترغیب دی گئی ہے، اس
عبادت کی طرف توجہ دلائی گئی ہے. ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل سے ادب کرتے ہیں, ایمان رکھتے ہیں کہ وہ ایمان نہ ہو تو وہ مسلمان ہی نہ ہوگا, عزت و احترام نہ ہو تو مسلمان ہی نہ ہوگا, لیکن عبادت تو فقط اللہ کی ہی ہوگی, سجدہ تو فقط اللہ کو ہی ہوگا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین, کچھ لوگ ایک جگہ ہے یمن میں وادی حیرہ, وہاں گئے تو دیکھا کہ وہاں پر ایک چرچ ہے اور اس کا ایک عیسائی پادری سربراہ ہے. تو لوگ جو ہے اس مذہبی آدمی کو, جو عیسائی مذہب کے لوگ ہیں, اس کو سجدہ کر رہے ہیں. وہاں سے کسی بھی کام سے گئے تھے, واپسی مدینہ شریف آئے تو عرض کی, یہ احادیث میں موجود ہے, عرض کی یا رسول اللہ فلاں فلاں جگہ ہم نے دیکھا کہ فلاں لوگ اس کو سجدہ کر رہے ہیں, تو آپ تو اللہ کے نبی ہیں, کیا ہم آپ کو سجدہ کریں؟ ارشاد فرمایا نہیں, ہماری شریعت مطہرہ میں اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. اگر گنجائش ہوتی تو کہا جاتا کہ بیوی شوہر کو سجدہ کرے, لیکن اس کی بھی اجازت نہیں ہے. تو یہ تو عبادت کا مسئلہ نہیں تھا, تعظیم کا مسئلہ تھا. تعظیم میں سجدہ, عبادت تو بہرحال ہو ہی نہیں سکتی, عبادت تو بہرحال ہو ہی نہیں سکتی. اگر ایسی عبادت کے طور پہ کسی نے سجدہ کیا تو وہ کافر ہو جائے گا, وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. اگر جائز ہوتا تو میں یہ کہتا, لیکن اس کی بھی کرنے کی اجازت نہیں ہے. صحابہ کرام نے حضور کی بڑی محبت کی ہے, بڑی تعظیم کی ہے. صرف سجدہ چھوڑ دیجئے کہ یہ تشبیہ ہے عبادت سے, ورنہ تو یہ صورتحال تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اگر اپنے سر انور کو صاف کرائیں, حلق فرمائیں, تو صحابہ ان بالوں کو زمین پہ گرنے نہیں دے رہے ہیں. اگر وہ وضو کریں تو وہ غسالہ شریف زمین پہ گرنے نہیں دے رہے. جو حدیبیہ کے موقع پہ واقعہ آیا تو عروہ بن مسعود نے جا کر کہا, میں نے ایران اور روم جو سپر پاور ہیں ان کے بادشاہوں کو دیکھا ہے, ان کے جو بھی ان کے جو محلات ہیں, مصاحبین ہیں, ان کے سارے معاملات دیکھے ہیں, لیکن جو محبت, جو تعلق میں نے صحابہ کا اپنے نبی سے دیکھا ہے, ایسا میں نے کسی کو نہیں دیکھا. ادھر تو عالم یہ ہے کہ پانی نہیں گرنے دے رہے, جس کو پانی مل جائے وہ اپنے چہرے پر مل رہا ہے, اور جسے نہ ملا وہ دوسرے کے ہاتھ پہ ہاتھ مل کر اپنے جسم اور چہرے پر ملنے میں لگا ہو, اور ایسا لگتا ہے کہ جسے نہ ملے تو لڑائی ہو جائے گی. اللہ اکبر. یہ محبت اور تعلق ہے. صحابہ کرام نے حضور کے پاؤں مبارک کو بوسہ دیا, آپ کے ہاتھوں کو بوسہ دیا, آپ کے جسم مبارک کے کپڑوں کو یعنی لباس مبارک کو آج تک سنبھال کے رکھا. بیمار پڑ جائیں تو آپ کے منہ مبارک پانی میں گھول کے پلا دیتے تھے, شفا ہو جایا کرتی تھی. خاک شفا ہے مدینہ شریف, ہر چیز مطلب محبت کا ایک اپنا معاملہ ہے, لیکن عبادت اس میں داخل نہیں ہے, عبادت اس میں داخل نہیں ہے. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو اس وقت جب افراتفری مچی ہوئی تھی, خلیفہ بنتے کے ساتھ ہی اس نقطے کی طرف توجہ دلائی کہ تم جس پر اللہ پر ایمان لائے ہو تو وہ تو آج بھی ہے, وہ ہمیشہ سے ہے, لہٰذا اپنے ایمان پر قائم و دائم رہو. پھر یہ اور سیرت ان کے بہت زیادہ پہلو ہیں. اللہ تعالیٰ حضرت والا کے درجات کو بلند و بالا فرمائے. انشاءاللہ آئندہ ایک دو جمعے بھی آپ کی ہی سیرت کے حوالے سے کچھ باتیں سماعت کریں گے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.